بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کا انتخاب اور انٹرنیٹ۔ الحمدللہ، کتابیں کیسے پڑھیں، اس سیریز کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ آئیے اس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتابوں کا انتخاب کیسے کریں۔ دوستو، ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی مصنف کی کتاب کو اس کے لانچ ہوتے ہی پڑھ سکتے ہیں، اسے خرید بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم آج سے صرف 20 سال پہلے یہ بات سوچتے یا اس کا تصور کرتے تو یہ بہت ہی ناممکن سا لگتا۔ جہاں جدید ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے کتابوں کی دستیابی نہایت آسان کر دی ہے، وہی ان آسانیوں کے ساتھ ایک پریشان کن مسئلہ بھی درپیش ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی ہم کوئی ریسرچ یا تحقیق کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو معلومات کا ایک انبار ہمارے سامنے جمع ہو جاتا ہے۔ اس میں نہ صرف ہماری مطلوبہ ریسرچ سے متعلق مواد ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس تحقیق سے متعلق بہت سے نئے پہلو، نئی معلومات ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تب بھی غنیمت تھی، لیکن کئی دفعہ ایسی نئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس کا ہماری ریسرچ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ تحقیق اور ریسرچ کا بالکل ایک نیا پہلو سامنے آ جاتا ہے، جس میں ہم الجھ کر ایک ایسی بھول بھلیا میں گم ہو جاتے ہیں جہاں سے لوٹ کر آنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور اگر لوٹ کر آئے بھی تو ایک اچھا خاصا وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ پریشان کن مسئلہ ہے جس سے آج کل ہم سب دو چار ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں، گھر سے چلے تھے آم خریدنے، کریلے پر نظر پڑ گئی، اسے خریدنا چاہا تو کیرلا کے حسین منظر نظر آنے لگے۔ کیرلا سے فارغ بھی نہ ہوئے، نیچے لداخ اپنی خوبصورتی بکھیرتا ہوا نظر آ گیا۔ ابھی لداخ ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں کہ چائنا آ کے دکھانے لگا۔ چائنا کی خبر لی تو خبر لیتے لیتے شام ہو گئی۔ امی نے جب آم کا تقاضا کیا تب ہوش آیا کہ ہم آم لینے گئے تھے اور چائنا پہنچ گئے۔ پھر اگلے روز پکا ارادہ کیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے آم خرید کر ہی دم لیں گے، بالکل یہاں وہاں نہیں دیکھیں گے۔ لیکن یہ کیا، آم کی اتنی قیمتیں، اتنے ذائقے، آم کی قیمتوں میں اتنا فرق، اللہ کی پناہ۔ اب اس تحقیق میں کہ کون سا آم لے، کس قیمت کا لے اور کتنا لے، پھر شام ہو گئی۔ دوستو، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے ہی گھر سے طے کر کر نکلتے کہ کون سی قسم کا آم لینا ہے، کتنا لینا ہے، کتنی قیمت کا لینا ہے، تو آپ کو اپنا مطلوبہ آم خریدنے میں بالکل دشواری نہ ہوتی۔ ٹھیک یہی غلطی ہم کتابوں کے انتخاب میں بھی کرتے ہیں۔ پڑھنا چاہ رہے تھے علامہ اقبال کو اور بالوں کی خوبصورتی کا راز نظر آ گیا۔ پھر کیا تھا، اپنے بالوں کے رنگنے کا خیال غالب آ گیا اور اس خیال نے غالب کے اشعار سامنے کر دیے۔ علامہ اقبال صاحب کی جگہ غالب ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور علامہ منہ دیکھتے رہ گئے، اور بالفرض آپ نے طے کر لیا کہ صرف اور صرف علامہ اقبال ہی کو پڑھنا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ علامہ کے کس پہلو کو پڑھا جائے۔
ان کی سوانح، ان کے خطوط، ان کی سیاست میں دلچسپی، ان کے کلام، اور پھر کلام میں بھی کون سی زبان، اردو یا فارسی، اس سوچ میں زندگی کی شام ہو جاتی ہے اور علامہ پھر حسرت لیے چل دیتے ہیں۔ کتابوں کے انتخاب کے اس بھنور سے نکلنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ انتخاب در انتخاب کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ وقت ضائع نہ ہو اور بغیر وقت ضائع کیے ہم آسانی سے اپنی مطلوبہ کتاب کا انتخاب کر سکیں۔ اس انتخاب در انتخاب کے طریقے کو ہم مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کی مدد سے آپ آسانی سے اپنی مطلوبہ کتاب کا انتخاب کر سکیں گے۔ جب بھی آپ کو کتابوں کا انتخاب کرنا ہو، سب سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ آپ کو کون سا علم حاصل کرنا ہے اور آپ کے لیے اس وقت کون سا علم حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس عنوان پر ہم نے پچھلے ویڈیو میں گفتگو کی ہے، اسے ضرور سنیں۔ آج ہم اپنی گفتگو کو یہ مان کر آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کون سا علم حاصل کرنا ہے اور وہ آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے مثال کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی مطلوبہ کتاب کا آسانی سے انتخاب در انتخاب کے طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک مشہور کرکٹر ہیں جن کے والد صاحب ڈاکٹر ہیں۔ کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں۔ تو جناب، جسم میں تو کئی ہڈیاں ہیں، کس ہڈی کے ڈاکٹر ہیں؟ وہ ہاتھ کی ہڈی کے ڈاکٹر ہیں۔ پھر اگلا سوال، ہاتھ میں کون سی ہڈی کے ڈاکٹر ہیں؟ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، وہ ہاتھ میں صرف اور صرف کلائی کی ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، ہے نا؟ اور اس سے بھی حیران کن سوال یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں سے کس ہاتھ کے ڈاکٹر ہیں؟ شاید آپ کو سن کر ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن آپ جواب سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ان کا اسپیشلائزیشن صرف بائیں ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ہے۔ وہ صرف بائیں ہاتھ کی کلائی کی ہڈی کے ڈاکٹر ہیں۔ یہ ہے پروفیشن کو انتخاب در انتخاب طریقے کے ذریعے طے کرنا۔ دیکھا آپ نے وہ کتنے اسپیسیفائی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہڈی کے ڈاکٹر ہیں، اس میں بھی ہاتھ کی کلائی کے ڈاکٹر ہیں، اور اس میں بھی صرف بائیں ہاتھ کے ڈاکٹر۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو بھی انتخاب در انتخاب کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب ہم آپ کے لیے ایک مثال قائم کرتے ہیں سوالات کے انداز میں، جس سے آپ کے لیے انتخاب در انتخاب کا کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر آپ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو خود سے یہ سوالات پوچھیں اور جواب تحریر کریں۔ سوال، آپ تاریخ میں کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ جواب، میں تاریخ میں تہذیب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ کس تہذیب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں ہندوستان کی تہذیب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کی تہذیب میں آپ کس موضوع پر پڑھنا چاہیں گے؟ جی، میں ہندوستان میں مغلوں کی تہذیب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگلا سوال، کیا آپ صرف ہندوستان میں مغلوں کے دور کی تہذیب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہندوستان میں مغلوں کے آنے سے پہلے مغلوں کی جو تہذیب تھی اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں؟ جواب، نہیں، میں صرف اور صرف ہندوستان میں مغلوں کی آمد کے بعد مغلوں کی تہذیب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستانی مغلوں کی تہذیب کے مطالعے میں کون سا پہلو آپ کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ جی، میرے لیے مغلوں کا سیاسی، ثقافتی، تعمیری،
ہندوستانی عوام کے ساتھ ان کے معاملات، یہ پہلو اہمیت رکھتے ہیں۔ اچھا، ان سب پہلو میں آپ کے لیے سب سے زیادہ دلچسپ پہلو کون سا ہے؟ جی، میرے لیے مغلوں نے جو تاریخی تعمیراتی کام کیے ہیں، اس میں مجھے زیادہ دلچسپی ہے۔ بہت خوب۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایسی کتاب کا انتخاب کریں جو قدیم ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے دور میں ان کی تعمیراتی کارنامے پر لکھی گئی ہو۔ دیکھا آپ نے، بس یہی سوالات کا وہ طریقہ ہے جسے آپ نے بھی اختیار کرنا ہے۔ اس طرح آپ بھی اپنی مطلوبہ کتاب کا انتخاب در انتخاب آسانی سے کر سکتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس عنوان سے متعلق اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو نیچے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ مزید اس سیریز کے ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔